بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں صدیق یار، میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب۔ ہارون صاحب، ہم کافی دنوں سے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک خبر بھی آئی تھی کہ پاکستان اور چین جو ہیں وہ سارک کا متبادل جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، تو آج کچھ آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے۔ ایک متبادل موجود ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے، ڈھونڈ لیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ او بھائی، سارک کا نہیں، اقوام متحدہ کا متبادل بن جائے گا، جس میں کسی کے پاس ویٹو شیٹو نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، 2014 میں الگ ہو گیا سارک سے انڈیا، پاکستان میں جب تھا۔ اس سے پہلے نیپال میں تھا، غالباً کہاں تھا، تو نیپال، پاکستان اور سری لنکا نے کہا چین کو ممبر بنایا جائے۔ جی سر۔ تو مبصر تو تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اڑی والا واقعہ ہو گیا 2014 میں، پھر پاکستان میں تھا تو وہ تو الگ ہو گیا۔ جی سر۔ سارک از ڈیڈ، اور ڈیڈ ہوئے 11 سال ہو گئے ہیں، اس کو دفناتے نہیں۔ اس پہ جناب آپ نے، جب انڈیا الگ ہو گیا تو بھائی بڑا ملک تو انڈیا ہی تھا، جی سر۔ یا تو چین شامل ہو۔ چین نے جو بنایا ہے نا، چین ہند بحیرہ ہند سمندری فورم، دراصل تو اس کا نام چین بحیرہ ہند سمندری فورم نہیں ہونا چاہیے، بحیرہ ہند سے اپنا کوئی نام اس کو مختلف ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ چائنا جو ہے، وہ چائنا نے اور بھی انیشیٹو کئی لیے ہیں۔ جی سر، انہوں نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے، اور اسی طرح سے ایک اور بھی ان کا ہے، اس طرح کے انہوں نے 3-4 فورمز جو ہیں وہ یہ سی پیک کے علاوہ ہے، وہ یہ گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو بھی ہے۔ گلوبل سویلائزیشن، وہ مطلب ہے ہم مداخلت نہیں کریں گے، ہم تجارت کریں گے۔ بالکل سر۔ وہ تو آسٹریلیا سے لے کے آسٹریلیا، انڈونیشیا، 19 ملک تو پہلی میٹنگ میں گئے۔ بالکل سر۔ بھائی دنیا کو ایک نئی اقوام متحدہ درکار ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال نے لیگ آف نیشنز تھی نا پہلے، اقوام متحدہ سے پہلے تھی لیگ آف نیشنز۔ جی سر۔ اقبال نے کہا، تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید اس کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ بالکل۔ کرۂ ارض کی تمام انسانوں کو فائدہ ہو۔ ویٹو پاور کے ساتھ کون سی عالمی تنظیم ہو سکتی ہے؟ تو چین ہو، اچھا 4 تو ہو گئے نا اسی علاقے کے، مالدیپ بندرگاہ، سری لنکا کی بندرگاہ، ایک نہیں کئی بندرگاہ، بنگلہ دیش بہترین بندرگاہ ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کیلیفورنیا کے، اس سے دگنی کیپیسٹی، صرف اس سے دگنی کیپیسٹی پاکستان کے پاس صرف گوادر میں ہے۔ بالکل سر۔ یہ صرف تجارت کے لیے نہیں، افریقہ تک، افریقہ میں برکینا فاسو میں کیسی انویسٹمنٹ ہے ان کی، اور افریقی ممالک میں، اور سوڈان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے 99 کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سوڈان میں کہ وہ 25,000 چینی، اور انہوں نے جناب وہاں پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں کتنی دیر میں، اتنی عظیم الشان بلڈنگ چند ہفتوں میں بنا دی۔ اب سوڈان، افریقی ممالک جو ہیں، دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عالم اسلام سے چین اچھے تعلقات چاہتا ہے، روس چاہتا ہے، انہوں نے مان لیا نا افغانستان کو، بالکل مان لیا، تسلیم کر لیا انہوں نے۔ پہلا مطلب وہ اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی اس نے، بالکل کیا۔ چینی جو ہے، دیکھو تاریخ، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تاریخ میں کنفیوشسزم یعنی چائنا اور اسلام کا ارتقاء ایک ساتھ ہوا موسٹلی۔ وہ اللہ نے آپ کی پشت پہ لا کے چین کو کھڑا کر دیا۔ بالکل ہم نے کیا ہے، ہم تو چین ایران کے پشت پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ بالکل۔ اب ایرانیوں سے وہ کہہ رہے ہیں نا، چینی، اس میں کہا نا انہوں نے کہ ہماری $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاز آپ کو یاد ہے، میں حیرت کرتا تھا، بالکل، یار جہاز کیوں نہیں خرید رہے؟ انہوں نے S-400 بھی اپنا آرڈر کر دیا، ڈیفینس سسٹم جو ہے بس انڈیا نے بھی کر دیے 2، ایک تو برباد ہو گیا۔ جی سر۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ پھنس گیا بہت بری طرح کوارڈ میں، جی سر۔ اور ایجنڈا وہ کوارڈ کا آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے۔ جی سر۔ اب وہ ایگریمنٹ ہے، وہ ایگریمنٹس میں انڈیا کا کوئی رول نہیں ہے، انڈیا کو حکم دیا جاتا ہے چین دشمنی میں۔ بالکل۔ تو چینی ایسے، آپ کیا سمجھتے ہیں چینیوں کو پاگل پن سوار ہے؟ چینی نے ایسے تھوڑے ہی ان کا 2000 کلومیٹر رقبے کا قبضہ کر لیا ہے، اور ایک پورے صوبہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے، جی سر، اور 1 لاکھ فوج ڈال دی ہے انہوں نے بارڈر پہ۔ جی سر۔ چین پاکستان کے دیکھو نا، قدرت نے کب سے یہ انتظام کرنا شروع کیا، 62 میں جنگ ہو گئی،
وہ چینی ہندی بھائی بھائی کے نعرے تحلیل ہو گئے. ہاں جی سر. انہوں نے تبت پہ اعتراض کیا. بھی آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ تبت کے لوگ دلائی لاما کو پناہ دے دی. ہاں جی سر. تو دیکھیے دنیا میں اب چین قیادت کرے گا. چوتھا صنعتی انقلاب آ رہا ہے. ان کا جو سیارہ ہے سیٹلائٹ، جی سر، وہ جناب لائیو آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. بالکل ایسی ہے سر. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں عطا کی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ مسلمانوں میں دو اب بھی بہت اعلیٰ خصائص ہیں. ایک سخاوت، جی سر، کھانا کھلانا غریبوں کو، اور ایک صفائی، طہارت. صحیح لفظ ہوگا طہارت. یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. ہمارے پاس دو چیزیں. ہمارے پاس دنیا کے بہترین سائنسدان ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میرے پاس معلومات ہیں. جی سر. پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے. انڈیا نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ وہ تو جنگ ہوئی تو انڈیا تو بس گیا. میں نہیں کہ پروین سوانی کہہ رہا ہے، بالکل. پنجاب بھی گیا، کشمیر بھی گیا، ادھر وہ 7 ریاستیں بھی گئیں چکن نیک والی. سر انڈیا اور ایران پہ میرے کچھ سوالات ہیں، لیکن پہلے بتائیں کہ تائیوان کا کیا وہ تائیوان تو چند ہفتوں کی بات ہے. تائیوان آکسفورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے. 3 سینیریوز ہیں. راوی ہیں ہمارے محترم مکرم مشاہد حسین. مشاہد حسین صاحب آپ کو پتہ ہے، ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ غلط بیانی نہیں کرتے. انہوں نے مجھے خود بتایا اور پھر ٹی وی پہ بھی کہا کہ 3 پاسبل سینیریوز ہوتے ہیں اگر تائیوان کا گھیراؤ کرے چین تو، لیکن تینوں میں وہ اپنا چین جیتتا ہے. امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ نے جنگ جیتی کون سی ہے جی؟ کوئی جنگ تو پتہ ہے، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، عراق، افغانستان، لیٹن امریکہ، کہاں جنگ جیتی؟ اور یہ نہیں لڑ سکتے. سر وہ اس جو بہاولپور کے نواب صاحب تھے نا، ہمارے نہایت نفیس، نہایت اعلیٰ آدمی، قائد اعظم کو ہر چیز انہوں نے پیش کر دی. پیسے پیش کر دیے، مکان پیش کر دیا، اپنی مرسیڈیز نہیں، وہ جو ہوتی تھی سب سے مہنگی گاڑی کون سی ہے، وہ پیش کر دی. لیکن وہ ایک لطیفہ وہاں کہا جاتا ہے کہ نواز صاحب نے کہا میرے بچے نہیں لڑ سکتے، میرے بچوں کے کام لڑائی جھگڑا نہیں ہے. جنگ کا تجربہ ہی نہیں تھا. سر رشیا کے حوالے یہ جو ہے نا سر امریکی جو ہے نا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جانتا ہے کہ میرے بچے نہیں لڑ سکتے. بالکل صحیح ہے سر. سر وہ درویش کون تھے جنہوں نے کہا تھا کہ روس ٹوٹ جائے گا؟ اور امریکہ کے حوالے سے بھی آپ بھی بہت زیادہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے گا. اس وقت تو یقین ہی نہیں آتا تھا نا. یہ بات ہے 1971 کی. جی سر. ان کا نام تھا صوفی عبداللہ. ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے. درویشی تک ان کے ایسے واقعات ہیں، میں سناؤں وہ الگ کسی وقت سن لیجیے گا، یہ کتاب میں لکھ دیں گے. جی سر. وہ تو ہاتھ اٹھاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ اللہ ان کی دعا قبول کر. دعا تو جائز طیب چیز کی کرتے تھے، کسی بیمار کے لیے کرتے تھے، بالکل کسی بھوکے کے لیے کرتے تھے. ایک ڈاکو سے کہنے لگے اوے تو بندہ نہیں بننا، تہمت پہنے، کرتا پہنے، چارپائی پہ بیٹھے رہتے تھے. صوفی عبداللہ صاحب ان سے کسی نے پوچھا انگریزوں نے آپ کو بڑی ایذائیں دیں، جی سر، تو آپ کو درد نہیں ہو؟ ان کا مجھے کیسے درد ہو سکتا تھا؟ ان کا کیوں صوفی صاحب، آپ انسان ہیں، انسان کو درد ہوتا. اور میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا. لو یہ جواب ہے. نہیں مجذوب سے آدمی تھے. تو وہ جو ڈاکو سے کہتے ہیں چور سے ڈاکو نہیں تھا. وہ تو بندہ تھا، پتر نہیں پڑھنا. وہ میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا چھوٹا وہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں صوفی عبداللہ صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے صوفی صاحب میں چھڑنا چاہتا، پولیس چھڑنے نہیں دیں دی. کہ اللہ پھر ادھر تمہیں میں لینا. وہ تو اللہ کے ولی جو ہیں وہ جوید گاندھی کو کیا پتہ ہے یار. وہ بھائی جائز اور طیب چیز کے لیے دعا مانگنی ہے، مانگتے ہی رہنا. وہ جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تو انہوں نے، میں اس کا عینی گواہ نہیں ہوں لیکن اس کے سینکڑوں عینی گواہ ہیں. وہ کہتے تھے، میرے بھائی جاتے رہتے تھے وہاں، میرے بھائی فیصل آباد میں بھی رہتے ہیں نا کزنس. تو وہ اپنا جاتے رہتے تھے. وہ کہتے یا اللہ روس کو اس طرح پھاڑ دے جیسے خربوزہ وہ خربوزہ کٹا جاتا ہے. یا اللہ روس کو
हैजे के मारी हुई आबादी की तरह कर दे। हैं जी, उनसे कहा सूफी साहब भाई पाकिस्तान टूटा था इंडिया की वजह से और हमारी गलतियों की। उन्होंने कहा जो रूस का मुआहदा हुआ इंडिया के साथ, दफाई मुआहदा, उसकी वजह से टूटा। अच्छा, वो तो समझ ही नहीं आती थी फिर रूस का क्या हुआ, रेस्ट इज द हिस्ट्री। उनके जो शागिर्द हैं सूफी आयश मोहम्मद, वो भी अल्लाह के पास चले गए। उनसे पूछा सूफी साहब आप क्या दुआ मांगते हैं? ओ पंजाबी बोलते थे और बड़ा क्या हिंसा, क्या आदमी था, क्या आदमी। मतलब आप मिलेंगे, अब वो सस्ती तरीन चप्पल, सस्ता तरीन कमीज शलवार और पहने हुए आपको मिल गया। ये भाई सिद्दीक जान साहब हैं। अच्छा भाई सिद्दीक जान, इस वेले और तो कुछ नहीं है, किताब ही कबूल फरमाओ। हाँ क्या बात है। अच्छा, और सूफी आशम साहब से पूछा आप क्या दुआ मांगते हैं? उन्होंने कहा मैं दुआनी चौनी नहीं मांगता, दुआनी चौनी नहीं मांगता। मैंने कहा फिर भी कहने लगे मैं अमेरिका मांगता हूँ। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा अमेरिका ने जुल्म किया है। और बड़ी इससे मजा थी उनकी। कहा और ये जो टेक्नोलॉजी से टेक लगाए खड़ा है ना अमेरिकी सदर, इसको लग जाएगा पता। एक दरवेश थे बादशाह साहब, उनके भी वाक़यात कभी आपको सुनाऊंगा, नाकाबिले यकीन है। ये सूफी वो होता है जो पाबंद शरीयत हो पूरी तरह और साहिब इल्म इरफान हो, अनपढ़ ना हो। वो ना अपना, उन्होंने कहा कायदे आजम ने उनसे पूछी थी कुछ बातें। ज़ियाउल हक जो है वो उसे पूछता रहता था। ज़ियाउल हक को डांटे तो बड़ा डांट पड़ी ज़ियाउल हक। मौलाना कौसर नियाज़ी से उन्होंने कहा कि आपने, बादशाह साहब ने कहा खुद खेती करते थे, खुद खेती करते थे, लंगर भी चलाते थे। तो मौलाना कौसर नियाज़ी से उन्होंने कहा आपने अपना हराम हलाल में हराम शामिल किया। उन्होंने कहा आप मेरी गाड़ी आपको छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं बस पे जाऊँगा। उनसे अच्छा, ये जो बादशाह साहब थे ना, ये अपना कहने लगे, इनकी बात कर रहा हूँ भाई, मैंने बड़ी इल्तिजा की है तो मुझे ये इशारा मिलता है कि समंदर जो है ना वो चढ़ेगा। कोई वाक़या नहीं हुआ था जब मुझे ये बात, कोई वाक़या हुआ ही नहीं था। फिर वो कतरीना, रीटा, वो कौन से तूफान आए। कहता मैंने कहा नहीं परवरदिगार, हैं इशारा, यानी कोई दिल में तस्कीन सी हो जाती है, कुछ होता है या कोई ख्वाब में या कोई चीज़। झूठ तो नहीं बोल सकता ना ऐसा आदमी, एक तहज्जुद गुजार, नमाज़ें पढ़ने वाला और सादा तरीन खाना खाने वाला, सादा तरीन लिबास पहनने वाला आदमी जो अपनी चंद एकड़ से कमाई पे ज़िंदगी बसर करता है, बसों में सफ़र करता है। झूठ तो नहीं बोलता ना। तो मैंने कहा मेरे परवरदिगार पूरा अमेरिका चाहिए। अभी उसके आसार पैदा हो गए हैं ज़ौफ़ के। हैं जी, बिल्कुल। तो भाई ये जो है ये तो खैर आलम असबाब है, कोई जद्दोजहद होगी। जद्दोजहद अल्लाह ने ज़िम्मे डाल दी, कुछ ईरानियों के ज़िम्मे डाल दी, कुछ चीनियों के ज़िम्मे डाल दी, को हम तो है निकम्मे, हम तो हैं ग़ुलामाना ज़हनियत वाले। ईरानियों में नहीं है इतनी ग़ुलामाना ज़हनियत, अरबों पे की भी ग़ुलामाना है, तायुश है, आवारगी है, करप्शन है जी, जहालत है। सर आपने ईरान का जिक्र किया, ईरान का क्या देख रहे हैं सर, क्या होने जा रहा है? ईरान में हमला होगा। अमरीकी नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका में उनका दबाव इतना सख्त है। ये जो हमला किया उसका मुंह नहीं लटका हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का जिस दिन हमला किया है उसका मुंह लटका हुआ था, उसका नायब सदर का लटका हुआ था। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने इशारा दिया है, क्योंकि उन्होंने यूरेनियम भी निकाल रही, मशीनें भी निकाल लें। बिल्कुल ऐसी है। सर आखिरी सवाल यह है कि ट्रंप साहब जा रहे हैं चाइना, तैयार हैं, ईरानी तैयार है। अच्छा ईरानी तैयार है, ईरानी तैयार हैं। मैंने आज मैसेज भेजा है किसी को, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है कि हमारी कोई सुने। एक आदमी से कहा है कि भाई तुम्हारी अगर पहुँच है, उनसे कहो पायलट पाकिस्तान से ट्रेंड कराएं और पाकिस्तान में आने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान से बंदे चले जाएं और प्राइवेट सिटीजन चले जाएं। यूक्रेन के लिए भी तो आखिर भर्ती की जा रही थी ना, वो तो फिर मतलब पता चल गया, तो फिर मेरा ख्याल है चंद एक शायद गए होंगे। यूक्रेन गए पाकिस्तानी, असले का तो सुना था
کہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, بندے کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں, جن صاحب کے پاس گیا اس کا بتا دیتا ہوں. انہوں نے پھر اس کو روک دیا, اس نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پیچھے رکھیں گے. او جنرل صاحب نے اس سے کہا جس کے پاس گیا تھا, پیچھے کیوں رکھیں گے آپ کو آگے رکھیں گے, مروائیں گے. بالکل صحیح, $5,000 سیلری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل صحیح. تو سر ٹرمپ جا رہے ہیں چائنا, پلان کر رہے ہیں, اور ٹرمپ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کر سکے. وہ سودے بازی, جس سودے بازی کی وہ کہتا ہے نا آرٹ آف, کیا ہے آرٹ آف بارگیننگ, ٹریڈ کیا ہے, آرٹ آف ڈیل. وہ چینی جو ہے نا, شی جن پنگ جو ہے نا, 1,000 ڈونلڈ ٹرمپ, چلے 1000 تو ایک محاورتاً کہہ دیا, 3 ڈونلڈ ٹرمپ جیسی آدمی چلے جائیں اس سے کچھ بھی نہیں منوا سکتے. وہاں بڑا مشورہ ہے, وہاں بڑے, انہوں نے 1 صدی اتنی اذیت کی گزاری ہے, انہوں نے سبق سیکھ لیے ہیں. اینڈ دے آر دا اولڈسٹ سویلائزیشن. ایرانیوں میں بھی یہ بات ہے کہ ایک بڑی پرانی تہذیب ہے. ایرانیوں میں تو اگر امت سے الگ ہو کے نہ بیٹھ جاتے نا, اور مطلب یہ ہے کہ ان میں زوم نہ ہوتا کہ ہم بڑی اعلیٰ نسل ہیں. نسل کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کسی کو کسی پہ فضیلت ہی نہیں ہے, فضیلت ہے تو تقویٰ سے ہے. بالکل صحیح. تو سر آج ہم نے ان ٹاپکس پہ بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے. کچھ انٹرنل چیزیں رہ گئی ہیں, ان پہ خیر کل رہ تو بہت ساری چیزیں گئی ہیں, مگر اب کتنے پروگرام ان پہ کل بات کریں گے. جی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.